सदक़े के बारे में हमने इतनी खूबसूरत आयत पढ़ी थी, और ऑनेस्टली जब मैं आप लोगों को बता रही थी तो मेरा अपना अमल भी, मुझे इतना डर लग रहा था कि हमारे भी सदक़े क्या कबूल हो रहे हैं कि नहीं। और अल्लाह सुब्हान ताला ने इतनी खूबसूरती से वो भी तसल्लियाँ दे दी कि अगर इतना पैसा नहीं है तुम्हारे पास और अगर तुम अल्लाह सुब्हान ताला की राह में नहीं देते हो तो फिर किस तरह के अमल जो हैं वो सदक़े से भी बेहतर, वो सदक़े से बेहतर है जिसके पीछे इज़ा आ जाती है, जिसके पीछे तुम्हारा एहसान आ जाता है। और हमें करेक्शन भी बता दी, और देखिए कितनी आयात है अल्हम्दुलिल्लाह जो सदक़े के बारे में है, और सारी इनकी डिटेल बता दी कि कैसे हम सदका करें और हम अपने सदक़े को कैसे संभालेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक कांच की तरह की चीज़ है कि थोड़ी सी भी चीज़ हमारा इरादा, जैसे हमारी नीयत अगर उस तरह से थोड़ी सी भी ख़राब हो जाती है तो हमारा पूरा सदका ज़ाया हो जाता है। अब देखिए कि इस आयत में अल्लाह सुब्हान ताला हमें क्या फरमा रहे हैं कि अल्लज़ीना, वो लोग जो युनफ़िक़ूना, जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम, अपने मालों को, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा, फिर, ला युतबिऊना, फिर नहीं वो पीछे लाते, मा, जो अनफ़क़ू, जो उन्होंने खर्च किया, मन्नन, कोई एहसान जताकर, वला, और ना इज़न, और ना तकलीफ देकर। कि ये कितनी बड़ी बात है कि आप लास्ट प्रोग्राम में भी मैं आपको यहाँ से हमने अपने प्रोग्राम को ख़त्म किया था कि मन और इज़ा का सोच लें कि जो फसलों को जो तबाह कर देने वाले कीड़े हैं ना, ये दो वो हैं कि किस तरह से हम एहसान जताकर और या फिर हम किसी को तकलीफ़ देकर, हमें यूजुअली क्या होता है कि हमें पता नहीं लगता, हमें एहसास नहीं होता कि हम क्या लफ्ज़ अदा करें और उससे किसी का दिल टूट जाता है। अब अगर आप इसको देखिए कि वो लोग जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और खर्च करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करें, और उस करने के बाद जो वो मन और इज़ा देते हैं उसके बारे में अल्लाह सुब्हान ताला क्या कहते हैं कि मन वो चीज़ है, देखिए, जो खुद बंदा किसी को कहे कि तुम्हारी तो आदत ही पड़ गई है, तुम तो सारा वक्त मुझसे मांगती रहती हो, या कोई फ़ोन करता है तो बंदा किसी का फ़ोन नहीं उठाता, और फिर अगर फ़ोन उठा भी ले तो कहे कि भाई मेरे पास तो ऐसा नहीं, जैसे सख्ती से बात करना और उसी को ही नीचा दिखाना। और इज़ा क्या होता है कि उसके बारे में किसी दूसरे रिश्तेदार से बात करना या किसी दूसरी दोस्त से बात करना कि देखो इनका तो ये काम है, मैंने तो पिछली दफ़ा भी इनको दिया था, अब हर दफ़ा ज़कात में मांगने आ जाते हैं, ज़कात मैंने और लोगों को भी देनी है। ये लफ्ज़ जो होते हैं आप उन पे गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कितनी खूबसूरती से हमें समझा दिया कि मन और इज़ा नहीं देना किसी को। अब मन क्या होता है कि अता के बदले में जो आपने उसको दिया, उसके बदले में आप उससे कोई और काम करवा लें। फॉर एग्जाम्पल आप याद करें पाकिस्तान में जो हमारी मासियाँ होती हैं, जैसे अगर किसी को कोई बीमारी आ गई, उन्होंने कहा कि मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, या उसकी बच्ची की शादी आ गई, या आपने कोई उस पर एहसान ऐसा कर दिया कि आपने उसकी तनख्वाह से बढ़ के उसको कुछ दे दिया, तो फिर अब आप उसको कहें कि देखो मैंने तो तुम्हें इस तरह दिया था, अब तुम ये भी काम करो, और उस अता के बदले में उससे वो काम कराना जो उसकी तनख्वाह में नहीं था, जो उसने जब आपने उसको हायर किया था उस वक्त वो उसके अंदर नहीं था, लेकिन अब आपको दिमाग में ये चीज़ आ रही है, आपकी समझ में ये चीज़ आ रही है कि मैंने तो उसकी इतनी हेल्प की थी, अब चलो आज ये भी काम करके जाओ, अब ये भी काम करके जाओ, अगर तुमने घर जाना है, नहीं अभी 2 घंटे में ये चीज़ करनी है, अब ये भी तुम करके जाओ। तो इस तरह का काम करवाना। और इज़ा क्या होती है कि उसको फ़कीरी का ताना देना, किसी को ये कहना कि तुम्हें देखो तुम्हारे हालात ही ऐसे हैं, तुम्हारी ये वजह है कि तुम्हारे हालात ही नहीं कभी, हर चीज़ के अंदर देखें कि दिल टूटने वाली बात कि अपने बॉडी लैंग्वेज से ही किसी को तकलीफ दे देना कितनी बड़ी बात हो जाती है। अब फिर ये है कि मन में ये भी आ जाता है कि अता की वजह से अपनी बढ़ाई का इज़हार करना, मीन्स कि अगर आपने किसी को हेल्प कर रहे हो, अगर आप उसके घर गए हो तो आप अब ऐसे बैठो वहाँ जाके और आप ऐसे एक्ट करो कि मैं तो इतनी हेल्प इनकी करती हूँ, ये तो लोग ऐसे हैं, और अपने आप को बड़ाई का इजहार उनके सामने कर देना, इससे भी आपके सारे सदके ज़ाया हो जाते हैं। अब फिर इज़ा किस तरह आता है कि सवाल करने की वजह से उसको झिड़कना कि तुम सारा वक्त मांगते रहते हो, बिल्कुल वही बात है। और फिर दिल ही दिल में ये एहसान का जो आपने किसी को सदका दिया है या किसी की मदद करो, दिल ही दिल में उसके बारे में सोचना कि मैंने तो बड़ा कमाल किया, मैं तो बहुत देती हूँ, यहाँ भी देती हूँ वहाँ भी देती हूँ, मेरा तो काम ही ये है। तो ये चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या अल्लाह सुब्हान ताला इसके बारे में कहते हैं कि वो लोग जो नहीं करते, जो ये एहसान नहीं जताते और किसी को तकलीफ नहीं देते,
लहुम उनके लिए अजरुहुम उनका अजर इंद रब्बिहिम उनके रब के पास, वला खौफुन और कोई खौफ नहीं होगा, अलैहिम उन पर, वला हुम और ना वो यहज़नून और ना वो गमगीन होंगे। देखिए ये दो चीज़ें इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं। खौफ क्या होता है, हमें ज़िंदगी में कितने खौफ होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ पे वादा है कि वो लोग अगर अभी भी आपको कोई डिप्रेशन है, खौफ क्या होता है, जैसे बाज़ दफ़ा ये होता है कि एलिवेटर में जाने का खौफ होता है कि हमें लगता है हमारा सांस ही रुक जाएगा। कभी ये होता है कि किसी ऐसी जगहों पे जाने का खौफ होता है कि भीड़ में आप जाएंगे तो लगता है कि हमारा सांस रुक जाएगा। कभी हमें बच्चों का खौफ होता है कि ऐसे बाहर गए हैं तो कोई ऐसी चीज ना हो जाए। अजीब अजीब किस्म के खौफ होते हैं। रात से खौफ आता है, डर लगता है कि ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो लोग जो सदका देते हैं और उसके पीछे वो मन और रिज़ा, वो दो कीड़े जो फसलें खा जाने वाले होते हैं ना, वो नहीं लगाते, उनको कोई खौफ नहीं, उनको कोई डिप्रेशन नहीं होगा। वला हुम यहज़नून और वो कभी गमगीन भी नहीं होंगे। कितनी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला की यहाँ पे खुशखबरी है। और कौलुन मारूफुन, अब अगली आयत में देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और बात ये कहते हैं कि अच्छी बात कह देना ही सदका है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास इतना नहीं है कि तुम किसी की हेल्प कर सकते हो, और अगर तुम करके भी उसको एहसान जताते हो, उससे कहीं बेहतर है कि तुम उससे अच्छी बात कह दो, उससे अच्छी तरह से कह दो कि देखो मेरे पास अभी नहीं है, या इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारी हालात बेहतर कर देगा, अच्छी बात कह देना। मग़फ़िरतन, और या फिर उनको दरगुजर कर देना। अगर वो कभी ऐसा भी होता है कि वो बार बार आपको फ़ोन करें, बार बार आपको कहते हैं, तो आप तंग आ जाते हैं ना, तो अगर आप उस तंग ना आए आप, और आप सिर्फ उनको दरगुजर कर दें, आप उनको माफ़ कर दें कि जो आपको अब जो अज़ा वो आपको तकलीफ़ अगर दे रहे हैं, तो मग़फ़िरतन और मग़फ़िरत खैरुन बेहतर है मिन सदक़तिन, उस सदक़े से यतबाउहा जिसके पीछे आए अज़न तकलीफ़, वल्लाहु अल्लाह गनीयुन बड़ा बेनियाज़ है, हलीम और बड़ा बुर्दबार है। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कह रहे हैं कि अगर तुमने दे के एहसान जताना है, उससे बेहतर है कि तुम अच्छी बात कह दो। अल्लाह, क्योंकि जो तुम सदका किसी को दे रहे हो वो तुम उस इंसान को नहीं दे रहे हो, उसका अजर तो तुमने अल्लाह के पास पाना है, और अल्लाह तो बड़ा गनी है, उसके पास कोई कमी है किसी चीज की। तुम तो एहसान मानो उस इंसान का जो तुमसे सवाल कर रहा है, ताकि तुम्हारे दर्जे बुलंद हो, ताकि तुम्हें सदका दे के उसका अजर अल्लाह सुब्हानहू तआला अता कर सके। अल्लाह को जरूरत नहीं है, अल्लाह चाहता तो वो उस बंदे को खुद ही से अता कर देता, लेकिन तुम एहसान मानो उस बंदे का जो तुम्हारे आगे हाथ फैला रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर करूंगी। सऊदीया का ये वाकया है। किसी ने रवायत किया था ये कि एक आदमी है, वो अपनी माँ की खिदमत कर रहा था, और इसी तरह से एक दिन उसके दवाइयाँ लेने के लिए उसको बाहर जाना था। तो वो बाहर निकला दवाई लेने के लिए, तो जो स्टोर होते हैं जैसे जहाँ पे मेडिसिन मिलता है, उसने देखा कि वहाँ पे एक बिल्ली बैठी हुई है और उसकी टांग टूटी हुई है, और वो भूख के साथ जैसे वो म्याऊं म्याऊं बिल्लियां करती हैं इस तरह से कर रही है। तो उस आदमी ने क्या किया, वो वहां से निकला अपनी गाड़ी में से, साथ ही वो स्टोर था एक और जैसे ग्रोसरी स्टोर होता है, उसने वहां से दूध लिया, एक छोटे से प्याले में उसने दूध रखा बिल्ली के आगे, और वो बिल्ली दूध पीना शुरू हो गई, और वो वापस अपनी दवाइयाँ ली उसने अपनी माँ के लिए, गाड़ी में बैठा और फिर हॉस्पिटल आया। कहते जब वो हॉस्पिटल आता है तो देखता है कि उसकी माँ आईसीयू में थी, तो वो उधर नहीं थी। तो उसने डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि उनको कमरे में शिफ्ट कर दिया। तो कहते मैं एकदम से डर गया कि शायद उनका वो आखिरी वक्त आ गया है, या वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। कहते वो भागा उस कमरे की तरफ, वहां जाके वो क्या देखता है कि उसकी माँ आंखें खोले हुए बिस्तर पे लेटी हुई है, और वो हैरान होकर पूछता है कि माँ क्या हुआ। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं ख्वाब में देखा कि कोई एक बिल्ली है जिसकी टांग टूटी हुई है, और वो मेरे लिए दुआ कर रही है, और मेरी आंख खुल गई बस, और मैंने मुझे होश आ गया। अब देखिए कि वो सदका जो है किस तरह से बंदे के पीछे आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपनी बीमारी का इलाज सदके से करो। कभी भी कोई तकलीफ होती है कोई, सबसे पहले जाके सदका निकाल के साइड पे कर ले। और मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी ये बताया था
کہ سب سے خوبصورت صدقہ یہ ہے کہ آپ ایوری ڈے آپ چینج منگوا لیں. آپ جیسے $100 کا چینج منگوا لیں اپنے گھر میں, اور آپ روز $1 بے شک نکال کے سب کا نام, آپ بے شک اس کے اوپر 100 نام لے لیں, اپنے سارے بچوں کا, بہوؤں کا, ان کے بچوں کا, اپنے بہن بھائیوں کا, جس کا آپ نے نام لینا ہے, آپ وہ نام لے کے یا رب العالمین ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھنا. آپ $1 اپنا سائڈ پہ کر دیتے, جب وہ $20 بھی جمع ہو جاتے ہیں اس کے اندر آپ 20 ڈال لیں, وہ واپس آپ ڈالر واپس آپ رکھ لیں تاکہ آپ کے پاس چینج بھی کبھی ختم نہ ہو. یہی عادت آپ اپنے بچوں کو بھی ڈال دیں. آپ بلیو کریں کہ ایسا نہیں ہے کہ چیزیں نہیں ہوتی زندگی میں, تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے, لیکن ایک دم سے اتنی تسلی دل کو ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی امان میں مجھے رکھ لیا. اور اب اگر میرے اوپر کوئی بھی مشکل آ رہی ہے نا, تو الحمدللہ یہ کوئی بڑی مشکل کے بعد ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹی میں میری خلاصی کر دی ہے, اور بڑا اطمینان ہو جاتا ہے. دا مومنٹ آپ اپنا صدقہ نکال آتے ہیں نا, تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب میں اللہ کی حفاظت میں, اب میرے پاس کچھ نہیں ہونے والا. اور پھر وہ جب ہم چھوٹی سی آیت ایک پڑھتے ہیں, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, کہ مجھے اتنا, یہ لفظ ایسے ہیں کہ جیسے دا مومنٹ ہم ادا کرتے ہیں نا, تو ایک عجیب سا اللہ کی بڑائی کا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان و زمین کے درمیان کوئی بھی اگر تکلیف والی چیز ہے, کوئی چیز بھی مجھے تکلیف نہیں دے سکتی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں مجھے رکھ لیتے ہیں. وہ اتنی خوبصورت یہ دعا, یہ صبح کی دعاؤں میں بھی آپ ضرور پڑھا کیجئے اس کو. اور پھر آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, کہ یا ایھا الذین آمنو. دیکھیے اس صورت میں اتنی دفعہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو, مسلمانوں کو پکارا جا رہا ہے, ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا مت تبتلو, مت تم ضائع کرو, صدقاتکم, اپنے صدقات کو, بالمنی. دیکھیں پھر وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ کریں, احسان جتا کر, والعزا, اور تکلیف دے کر, کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو مت ضائع کرو, تکلیف دے کرو, احسان جتا کر. کلذی, اب یہاں پہ اگزامپل کیا دے رہے ہیں, اس شخص مانند اس کے جو ینفقو, جو خرچ کرتا ہے, مالہ, اپنا مال, ریا الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب ریا الناس دیکھیں یہاں پہ جو لفظ ہے نا, اس کو بھی آپ انڈر لائن کیجئے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یوزلی کیا ہوتا ہے, یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. آپ نے کبھی اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ پکچرز دیکھتے ہیں کہ غریبوں کی بچاروں کی لائن لگی ہوئی ہے, اور ان کو ایک کو پکڑا رہے ہیں تو ایک تصویر کھنچوا رہے ہیں, ایک کو پکڑا رہے ہیں, آٹے کی بوری پکڑا رہے ہیں تو تصویر اتار رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی جیسے پارٹیز ہوتی ہیں, وہاں پہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ وہ فلانا اتنا دے رہا, فلاں اتنا دے رہا ہے. دیکھیے اس میں بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس لیے اناؤنس کرانا پڑتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو یہ لگے کہ یہ دے رہا ہے تو میں بھی اللہ کی راہ میں اتنا دوں. لیکن اگر آپ کی یہ نیت ایسی نہیں, کیونکہ نیت ایک ایسی چیز ہے جس کا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے, وہی جانتا ہے. فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری نیت کیا ہے, کیونکہ نیت دل کا بیج ہے. ہمارے دل کے اندر جو بیج اگتا ہے نا کسی بھی خیال کا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے. اگر وہ بیج غلط ڈل گیا نا, تو اب سارا کچھ ہم ضائع کر دیتے ہیں. ان آیات کو پڑھ کے آنیسٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کوئی صدقہ قبول بھی ہوا ہوگا کہ نہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے ابھی بھی ہمیں یہ سمجھ عطا کی کہ کم از کم ہم اپنی پچھلوں کے تو گناہ کی معافی مانگ لیں, کہ یا رب العالمین اگر بغیر سوچے سمجھے بھی میں نے کوئی ایسا گناہ کیا, کسی کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی, یا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی, یا کسی کے راز کی بات کی, کسی نے مجھ سے مدد مانگی اور میں نے کسی اور کو بتا دی, یا رب العالمین مجھے معاف کرنا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی ہے کہ ہم شعور کے ساتھ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکیں. دیکھیے یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی. مجھے کئی دفعہ یہی افسوس بھی ہوتا ہے جب میں کبھی دیکھتی ہوں کہ ہمارے لو ونس جو ہیں, اگر ان کو یہ بات کا احساس نہیں ہوتا تو وہ تو معافی بھی نہیں مانگ سکتے. اور کئی دفعہ دیکھیں موت کا وقت تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس کا, کوئی بڑی عمر میں فوت ہوتا ہے, کوئی جوانی میں ہو جاتا ہے, کوئی بچپن میں ہو جاتا ہے, اگلا سانس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ آپ لوگ جو اس وقت پروگرام سن رہے ہیں, آپ یہ دیکھیے, یا جو بھی یوٹیوب میں سنتے ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے.
और कितनी आसान तौबा, सिर्फ 2 रकात नमाज नफल और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे माफ़ी मांग ले, या रब्बुल आलमीन मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था, आज से पहले मैंने जितने सदकात दिए, जितनी खैरात की तेरे रास्ते में, या रब्बुल आलमीन अगर मैंने किसी का दिल दुखा दिया उसकी वजह से, या किसी को तकलीफ़ दे दी उसकी वजह से, या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना और मेरे अजर में कमी ना करना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है हम लोगों के साथ कि अल्लाह हमारे अजरों में कमी नहीं करेंगे। सिर्फ ये बात है कि हमें एहसास हो जाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी नीयतें जो है ना वो बस खालिस कर ले अपने लिए, ना ज़ाया करो मन और इज़ा के साथ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उन लोगों की मिसाल जो अपना माल खर्च करते हैं लोगों को दिखावे के लिए, वला युमिन बिल्लाह, और वो नहीं मान लाते, वला युमिनु, और वो नहीं मान लाते बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और वो आखिरत पर। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला किससे बात कर रहे हैं? शुरू में आप देखिए इस आयत में क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तो मुसलमानों से खिताब हो रहा है ना, और हर मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तो ईमान लाता है। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वो लोग जो अपना माल खर्च करते हैं दिखावे के लिए और मन और इज़ा देने के लिए, वो क्या करते हैं? क्योंकि वो अल्लाह पर ही ईमान नहीं रखते हैं, वल यौमिल आखिर, और ना वो आखिरत पर ईमान रखते हैं, क्योंकि ईमान का जो ताल्लुक है ना वो आखिरत के साथ है। अगर इंसान का ईमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास के साथ है ना, तो उसको ये लगता है कि मेरे हर अमल का अजर इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन मुझे पूरा पूरा दे देगा। और फिर उसको इस दुनिया में वो तवक्कुआत नहीं रहती है ना, उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं तो देखो ये काम कर रहा हूँ और फिर भी मुझे लोग ऐसे बात कर रहे हैं, फलां ने मुझे ये कह दिया, मैं तो अच्छी नीयत से कर रहा हूँ। फिर उसकी नीयतें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ खालिस हो जाती हैं, लोगों की उसको परवाह ही ख़त्म हो जाती है कि कौन क्या कह रहा है। फिर वो एहसास हो जाता है कि मेरा दाएं हाथ से दूं तो बाएं को भी ना पता चले कि मैं क्या करूं। वो फिर नेकियां इसलिए नहीं करता कि लोग मुझे बड़ा समझेंगे, या लोग कहेंगे कि ये तो चलो मैं पैसा तो नहीं खर्च कर रहा, लेकिन मैं सारा वह गरीबों की हेल्प कर रहा हूँ, या मैं बूढ़ों की जाके हेल्प कर रहा हूँ, या मैं इस तरह से अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ, तो लोग कहें ये तो बड़ी नेक है, ये तो सारा दिन ऐसे काम करती रहती है। उसको लोगों की परवाह नहीं होती है, उसको अपने रब को राज़ी करना होता है। क्योंकि जब लोगों का करना होता है ना, तो फिर हमें तवक्कुआत होने शुरू हो जाती हैं, फिर हमारे दिल भी टूटने शुरू हो जाते हैं। हमारे तो दिल भी इतने मासूम होते हैं ना कि उसने मुझे ये कह दिया, देखो उसने मेरे लिए ये बात कह दी, तो हमारा दिल इतना एकदम से उदास सा हो जाता है। लेकिन जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये एहसास दे दे कि तुम्हारे हर अमल का मुकम्मल तुम्हें अजर मिलेगा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खजूर को की एग्जाम्पल जो दी थी कि किस तरह से ओहद पहाड़ जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारा अजर कर देगा, तुम फिक्र ना करो, तुम सब्र करोगे तो अल्लाह मा साबिरीन हो जाएगा। तुम अगर तुम्हारी आंख से आंसू निकलता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वो जमीन पे गिरने से पहले फरिश्ते अपना हाथ आगे कर लेते हैं और फरिश्तों के हाथ में वो आंसू चला जाता है। तुम अल्लाह के लिए कभी करो तो सही, जब उसके रास्ते में निकलो तो देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी कैसे इज्जतें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, व युमिन बिल्लाह वल यौमिल आखिर, और वो आखिरत पर यकीन रखता है। फमसलहु, तो उसकी मिसाल कमसली सफ़वान, कि उसकी मिसाल ऐसे है जैसे चट्टान की तरह है। अलैहि, उस पर तुराबुन, कुछ मिट्टी आ जाती है, फ़असाबहु, तो पहुंचे उसको वाबिल, वाबिल कहते हैं तेज बारिश को, फ़तरकहु, तो वो छोड़ जाए उसको सल्दन, बिल्कुल साफ। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे एग्जाम्पल कितनी खूबसूरत दे रहे हैं। कुरान की एग्जाम्पल भी इतनी प्यारी होती है। देखिए हर एग्जाम्पल को आप देखिए, क्या ऐसे आप देखिए कि जैसे ये कुरान मुझ पे, हर एक पे, हम पे नाजिल हो रहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे मुझे क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इसकी एग्जाम्पल जो अपना सदका, जो अपना माल लोगों को दिखावे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या फिर इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि वो उससे किसी को तकलीफ देगा या उसको एहसान जताएगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं उसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे जैसे चट्टियल मैदान है। अब देखिए कि फसल कहाँ उगेगी, मिट्टी के अंदर बीज बोया जाता है ना, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी जा रही है कि एक चट्टियल मैदान है, वक्त के साथ साथ उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी आ जाती है, जैसे हवा चलती है मिट्टी आ जाती है। आपने कभी पहाड़ों पे देखा होगा कि मिट्टी जमा हो जाती है, फिर उस पर जड़ी बूटियां कुछ उग जाती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि एक तेज बारिश आती है और वो सारी मिट्टी बहा, क्योंकि उसकी जड़ें नहीं होती हैं, वो नीचे से कहाँ पे वो पकड़ेगा, तो उसको सारी मिट्टी को बहा के ले जाती है। और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उसका जितना भी अजर होगा,
قیامت کے دن جب وہ تیز ہوائیں چلے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کے لیے انسان کھڑا ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو اس وقت جو چٹیل میدان میں اس نے بیج بوئے تھے نا، وہ اس وقت بالکل ایسے ہو جائے کہ سلدن بالکل صاف چٹیل میدان کی طرح اس کے سارے اعمال ہو جائیں گے، کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ لا یقدرون، وہ نہیں قدرت رکھتے علی شیء، کسی چیز پر، مما، اس میں سے کاسبو، جو انہوں نے کمایا، کہ کوئی چیز، کاسبو کیا ہے؟ قیامت کے دن ہمارے جو عمل ہیں جو ہم نے کمائے ہوں گے وہی آگے جائیں گے نا، تو ہمارے کوئی ڈالرز یا روپے یا کوئی قیمت تو ہماری ساتھ نہیں جانی ہے۔ تو جو ہمارے عمل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا یقدرو، وہ کوئی قدرت نہیں رکھیں گے اپنے کسی عمل کا کہ یا اللہ یہ میں نے عمل کیا تھا، میں نے تو اس وقت اس لیے کیا تھا کہ یہ میں نے اتنے صدقے دیے، اتنے لوگوں کا یہ کیا، لیکن اگر من اور رضا کے ساتھ آ جائے گا، اگر لوگوں کو دکھاوے کے لیے آ جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی عمل تمہارا اس دن کام نہیں آئے گا۔ واللہ، اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین، کافر قوم کو۔ دیکھیں یہاں پہ منافق کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور ریاکار کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن میں کافر کیا ہوتا ہے؟ کفر کرنے والا نا، انکار کرنے والا، اللہ کی اطاعت سے انکار کرنے والا، اللہ کے، ہمیں یوزلی ہمیں یہ لگتا ہے کہ کافر کی بات ہوتی ہے نا، یہ آیتیں تو کافروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ لفظ کس کے لیے لائے ہیں؟ منافق کے لیے لائے ہیں، جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کو ماننے سے۔ کیونکہ قرآن کیا ہے؟ قرآن سارا کا سارا ہمارا لاہیا عمل ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہماری زندگی ہماری مرضی کے مطابق تو نہیں ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ عمل کی چیز ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے نا صحابہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ پورا قرآن ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ دیکھیے صحابہ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ قرآن پہ عمل کر کے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال کے وہ کس بلندیوں پہ پہنچے تھے، الحمدللہ۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو سن کر، سمجھ کر پھر کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے کچھ نہیں کہنا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھوڑی پکڑیں گے، اور ہم انکار کر دیتے ہیں، تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ لا یہدی قوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور دوسری اگزامپل پھر یہاں پہ دے رہے ہیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، يُنفِقُونَ، جو خرچ کرتے ہیں، أَمْوَالَهُمْ، اپنے مالوں کو، ابتغاء، چاہتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودگی۔ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں، وَتَثْبِيتًا، اور وہ ثابت رکھتے ہوئے دل کی خوشی سے، دل کے یقین و خلوص کے ساتھ، من انفسہم، اپنے دلوں کے، کمثل، مانند ہے، جنتن، ایک باغ کے، بربوتن، جو بلندی پر ہے، اصابہا، تو پہنچے اس پر، وابل، تیز بارش، فآتت، تو وہ پھر لائے، آکلہا، اپنا پھل، ضعفین، دگنا پھل لے آئے۔ کہ جب اس پر دیکھیے، ایک وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک سفیان، ایک چٹیل میدان میں اس نے وہ سارے جو بھی اس نے نیکی کی، وہ کیونکہ اس کے دل اندر سے ایسا تھا، اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی نا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تیز بارش آئی تو کیا ہو گیا؟ سب کچھ ضائع ہو گیا۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ اس ایک باغ ہے اور وہ بلندی پہ ہے، بلندی مینز کہ اس کی اخلاق کی بلندی، اس کی نیت کی بلندی پہ ہے، اور جب اس پہ زور کی بارش آتی ہے تو وہ دگنا پھل دے دیتا ہے، جتنا اس کو پھل دینا اس سے بھی کہیں گنا زیادہ۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا، اور اگر نہیں پہنچتی اس کو، وابل، تیز بارش، فطل، تو صرف فوار جیسے کہتے ہیں نا، وہی کافی ہے۔ واللہ، اللہ، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیر، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے بصیر کو تو اتنی 3-4 اس کے ارد گرد دائرے بنا لیجیے۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ہر عمل جانتا ہے، ہماری ہر نیت جانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا ہر عمل اتنا خوبصورت ہو جائے گا کہ ہم چلتے پھرتے قرآن بن جائیں گے۔ یہ اتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس نام کو لے کے آتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے
اللہ سننے والا ہے، وہ 24 گھنٹے سنتا ہے، وہ 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت اتنی خوبصورت ہے کہ کاش یہ صفت ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے دماغ کے اندر اور ہمارے جسم کے ایک ایک حصے پہ اس کو کہتے ہیں نا کہ جیسے اس کا یقین کسی طرح سے ہمیں ہو جائے۔ ہمیں یقین ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ جیسے بار بار ہم بھولتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسی بات ہوتی ہے، جیسے لاسٹ ٹائم میں نے پروگرام کیا تھا تو میری ایک دوست بڑی پیاری ہیں شاہین، وہ ہیوسٹن میں رہتی ہیں، تو ان سے میں بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ صدقے کے بارے میں کہ ہسبینڈ جو بھی اپنی بیوی کو کھلاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا کہ میرے لیے بریانی لے کے آنا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ صبح آپ نے کھانا پکایا، تو کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ نیکی کمائیں، آپ میرے لیے بریانی لے آئیں، آپ کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ تو کہتی ہے وہ میٹھا بھی ساتھ لے آئے کہ میں نے سوچا کہ صدقہ تو زیادہ ہی اچھا میں صدقہ لے جاؤں۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جب ہم کوئی کام ایسا کرتے ہیں، دیکھیں نیت ہوتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی ہماری خواہشوں سے، چھوٹی چھوٹی ہماری نیتوں سے، ہماری جو بھی ہم اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے 24 گھنٹے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی غمگین نہ ہوں، ہمیں کبھی تکلیف نہ ہو۔ ہم یہ کیونکہ سارا جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے نا میں اکیلا ہو گیا ہوں، دیکھیں بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے، جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو اکیلا پن، میں بہت اکیلی، میری کوئی بات نہیں سنتا۔ جب کسی کو ڈپریشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، میں اکیلی ہوں، مجھے میں بہت تنہائی میں ہوں۔ اور آلویز ڈپریشن میں جب آپ کبھی سائیکائٹسٹ سے بات کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ یہ بہت لونلی ہے۔ جس کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب تو خود کہہ رہا ہے کہ میں بصیر ہوں، میں سمیع ہوں، میں سننے والا ہوں، میں دیکھنے والا ہوں، اس کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ اللہ کرے کہ یہ قرآن ہماری زندگیوں میں کھل جائیں، اور ایسے کھلے کہ ہمیں سمینا و اطانا والے کھل جائیں، ہمارے عمل ایسے ہو جائے اور ہمیں کامل یقین ہو جائے۔ مجھے یقین کہتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا لفظ کہہ رہی ہوں کہ کامل یقین ہو جائے کہ یا رب العالمین آپ نے تو ہمیں ایک ایک راستے میں ہمیں گائیڈنس دی تھی، ہمیں نہیں سمجھ آئی کسی وقت بھی، لیکن اب جب سمجھ آ رہی ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرنا، ہمیں اللہم فقہنا فی الدین، اللہ میاں مجھے دین کی سمجھ عطا کر، بہت مانگا کریں، کیونکہ اگر ایک آیت بھی ہمیں سمجھ آ گئی نا تو ہم پار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، مزید اگزامپل دی جا رہی ہے، آیا ودو، کیا تو پسند کرتے ہیں، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان کے تکونہ ہو لہو اس کے لیے، جنات ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا، تجری بہتی ہو، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، لہو اس کے لیے ہے، فیہا اس میں، من کلی ثمرات ہر طرح کے پھل۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک ایگزامپل جو یہ دے رہی ہے یہ بہت ڈر والی ایگزامپل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ تم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک باغ ہو۔ باغ بھی کیسا کہ جنتوں کے باغ، آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں بھی جب باغ لگاتے ہیں تو انسان کی پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ باغوں میں جب پھل آتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیں کھجور کا اور کھجور کا اور انگور کا درخت باغ ہے اور وہ پھل بھی دے رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے پھر نہ صرف وہ ایک باغ ہے بلکہ اس سے نہریں بہ رہی ہیں اس کے نیچے، اور وہ ہر طرح کے پھل ہیں اس کے پاس، وَأَصَابَهُ اور پہنچتی ہے اس کو الکبر بڑھاپا، وَلَهُ اور اس کے لیے ذُرِّيَّةٌ اولاد ضِعْفًا کمزور، اب اس کی اولاد ابھی کمزور ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس باغ کی حفاظت کر سکے، فَأَصَابَهَا تو آ پڑے اس پر، اِصَارٌ آگ کے بھگولے کو کہتے ہیں کہ ایک آگ کا بھگولا جو ہے وہ اس کے باغ میں آ کے گرتا ہے، فیہ اس میں نارٌ آگ ہے، فاخترقت وہ جل جائے، کذالک اسی طرح سے، یبین اللہ بیان کرتے لکم تمہارے لیے آیاتی اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کر سکو، عبرت پکڑ سکو۔ اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک آدمی ہے جو ساری عمر محنت کرتا ہے، وہ نیکی کے کام بھی کرتا رہا، لیکن اچانک وہ اتنے اس نے نیک کام کے ساری عمر، اور بڑھاپا بھی آ گیا، لیکن عین بڑھاپے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی کس طرح سے بتایا کہ ایسا نہیں ہے تم سوچو کہ اب اتنی عمر تک تو میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اب آگے بھی انشاءاللہ میں کرتا ہی رہوں گا۔ انشاءاللہ کہنا تو بڑی اچھی بات ہے، اور انشاءاللہ کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کر بھی دیتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہمارا ایک ہوتا ہے نا کہ اب میں پکا ہو گیا ہوں اپنی نیکی میں، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ بڑھاپا آ گیا
اور وہاں پہ یہاں پہ آ کے شیطان نے اس کو بہکا دیا اور وہ اپنے احسان جتانے لگ گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا کہ میں نے تو ساری عمر یہ کام کیے ہیں، اس کی مدد کی، اس رشتہ دار کی۔ اکثر آپ نے بوڑھوں کو دیکھا ہے یہ کہتے ہوئے، آپ کے گھر میں اگر بزرگ ہے تو آپ کو احساس ہوگا اس بات کا کہ کبھی بیٹھے ہو نا تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے فلاں کے ساتھ یہ نیکی کی، اس زمانے میں میں نے یہ کیا تھا، اس کے ساتھ میں نے یہ کیا۔ تو یہاں پہ بالکل وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب اب ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہم جو بھی لوگ اس وقت پروگرام سن رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہم نے نیکی کی ہے تو اس سے پہلے سے معافی مانگے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین آخری سانس تک بھی ہماری حفاظت رکھنا اور شیطان کو ہم سے بچائے رکھنا، کیونکہ یہاں پہ دیکھیے سارا جو چیز بتائی جا رہی ہے نا کہ کس طرح سے شیطان ہماری نیکیوں کو لے جاتا ہے۔ پہلے تو ہمیں کرنے نہیں دے گا، پہلے کہے گا کہ دیکھو تمہارا یہ خرچہ، تمہارا وہ خرچہ، اب تم اتنے پیسے دو گی تو تمہاری یہ چیز کیسے پوری ہوگی۔ انسان پھر کر ہی لے گا تو اب اس کو یہ احساس ہوتا ہے اس نے تو کر لیے نیکی، اب وہ احسان اور من اور اعزاء والی چیز کر کے یہ دو کیڑے ان فصلوں کو لگا کے فصلیں تباہ کر دے گا۔ اور یہی بالکل ایگزامپل یہاں پہ ہے کہ وہ جب ان میں یہ احساس آ جاتا ہے کہ میں نے تو ساری زندگی اتنے کام نیکی کے کام کیے اور میں نے فلاں کا یہ کیا، اور ہر ایک کو دوسروں کے سامنے کھول کے بیان کر دینا اس کی کمزوریاں، اس کی وہ ذلت امیز چیزیں جو نہیں بتانی چاہیے تھی، تو فاحترقت، یہ لفظ غور کر لیجئے کہ جل کے راکھ ہو گیا وہ سارا عمل جو پوری زندگی میں کیا تھا۔ اسی طرح سے اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم غور و فکر کرو، عبرت کرو۔ اب انشاءاللہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے ہیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 267، جس میں اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں آگے کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ دیکھیے بار بار یا ایھا الذین آمنو کی پکار ہے کہ انفقو، کہ تم خرچ کرو، من طیبات، پاک چیزوں میں سے، ما جو کسبتم، جو تم کماتے ہو، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو اخرجنا، ہم نے نکالا، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے، وَلَا تَيَمَّمُوا، اور نہ تم قصد کرو، الخبیث، گندی چیز کا، منہ، اس سے، تنفقون، جو تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ، حالانکہ نہیں تھے تم، بِآخِذِیہِ، لینے والے اسے، الا، مگر، ان کے تغمضوا، کہ تم چشم پوشی کرو، فیہ، اس میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، غنی، غنی ہے، بڑا، بے نیاز ہے، حمید، اور قابل تعریف ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سب خرچ کرو پاک چیزوں میں سے۔ اب پاک چیزوں میں سے خرچ کرو، اگر دیکھیے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا، اگر ہمارا رزق حلال نہیں ہے تو پھر آپ کروڑوں بھی دے دو گے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اور اسی میں آپ کو دوبارہ سے وہ بھی بتا دو کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے اگر ہم نے اپنے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں کسی کے پاس، ہمیں سود کے پیسے ملتے ہیں تو ہم اپنے اوپر وہ خرچ نہیں کرتے، وہ سود ہم غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو خرچ کرو پاک چیزوں میں سے، اگر وہ پاک چیزیں نہیں ہیں نا تو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، وَمِمَّا خَرَجْنَا، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور نہ قصد کرو تم خبیث، مطلب گندی چیز دینے کا، اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو۔ کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ایسی چیزیں ہیں جو ہم یوز نہیں کرے اور اگر وہ اچھی حالت میں ہے تو ان کو دینا بہت اچھی بات ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کی ضرورت کی نہیں لیکن کسی اور کی ضرورت کی وہ چیز ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ جان بوجھ کے ایسے کوئی کپڑے بھی کسی کو دے رہے ہو تو اتنے بری حالت میں ہے کہ اگلا بھی پہنتے ہوئے نہ پہن سکر وہ لیتے ہوئے بھی شرمائے کہ یہ مجھے کیا آخر سمجھ کے دے رہے ہیں۔ تو یہ چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ گندی چیز، ردی چیز، حرام چیز جو ہے، ایسی چیزیں جو ہیں وہ خبیث چیزیں، منہ تنفقون، جو تم خرچ کرتے ہو وہ مت دو کسی کو، ارادہ بھی نہ کرو۔ تیمم کہتے ہیں کہ قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اور اگر وَلَسْتُمْ، حالانکہ نہیں ہو تم اس کو لینے والے، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر لو اس سے، کہ اگر تم یہ بالکل سوچو، دیکھو یہ بات کتنی خوبصورت ہے کہ اگر کوئی آپ کو وہ چیز دے تو کیا آپ لیں گے؟
ہر دفعہ آپ کبھی کسی کو چیز دیتے ہوئے اگر یہ بات کا احساس کر لیں گے نا تو آپ کو بڑی چیزوں کی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ اگر کوئی تمہیں یہ چیز دیتا تو تم چشم پوشی کر لیتے، مطلب تم اس کو لینے سے انکار کر دیتے یا ادھر ادھر ہو جاتے، تمہیں اچھا نہ لگتا کہ وہ تمہیں ایسی چیز دے رہا ہے۔ اور کئی دفعہ یہ دیکھیے کہ ہمارے جیسے گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی گھر میں مہمان آتا ہے، وہ کوئی گفٹ لے کے آتا ہے، اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو آپ اس کو کہتے ہیں اچھا چلو جی میں اب نیکسٹ کسی کے گھر جاؤں گی تو میں یہی گفٹ اس کو دے دوں گی۔ اگر آپ ہی کو پسند نہیں ہے تو آپ اگر دوسرے کو دیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اگر ہم سمجھیں گے تو ہمیں بہت چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور وَعْلَمُوا جانو ان اللہ، بے شک اللہ غنی، بڑا ہی غنی ہے، حمید اور بڑی تعریف والا ہے، کہ اللہ تو اتنا غنی ہے اس کو بالکل ضرورت نہیں ہے تمہاری چیزوں کی۔ وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزما رہے ہیں تمہیں کہ اللہ کے احکامات کو کیسے مانتے ہو۔ جو ہم اللہ کا ایک اسی میں ایک جو ہم تیسرے یا چوتھے سپارے میں پڑھتے ہیں وہ بڑی خوبصورت مجھے آیت لگتی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، کہ تم نیکی کما ہی نہیں سکتے کہ جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے۔ تو اب اس سے بڑی اور کیا بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے صرف یہ سوچ لے کہ جو ہمیں پسند ہے ہم اسی طرح کی چیز دوسروں کو دیں۔ کتنی دفعہ ہم ایسی چیز کرتے ہیں؟ آپ خود اپنے آپ سے اندازہ کیجئے، اپنے دل سے پوچھئے کہ جب ہم اپنے کبھی کام کرنے والوں کو دیتے ہیں جب چیزیں تو ہم کیا سوچ کے دیتے ہیں؟ جب ہم کسی کو گفٹ کرنے کے لیے، اب گفٹ کرتے ہوئے بھی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کا بھی رتبہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اتنا پیسے والا ہے، اس کو ہم نے بیسٹ گفٹ دینا ہے، حالانکہ وہ ہمارا جاننے والا بھی اتنا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بیچارہ کوئی غریب ہے، کوئی غریب رشتہ دار ہے، اگر اس نے بلا لیا، اگر اس کے گھر میں گئے تو ہم پھر اس کو اسی طرح کا گفٹ بھی دیتے ہیں کہ اس کو کیا پتہ ہے چیزوں کا، اس کو ایسی چیز دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اپنی اصلاح کرنے کی اتنی ضرورت ہے۔ یہ ساری جتنی آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا، آنیسٹلی ایک ایک، جیسے میں تو ہر آیت کو یہ کہتی ہوں کہ لگتا ہے کہ ہیرے تلے ہوئے ہیں ان آیات میں، کہتے ہیں کہ فرشتے اتنے فرشتے ایک ایک آیت کو لے کے اترتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی باتیں تو نہیں ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ الشیطان، شیطان، اب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں دنیا میں ایک ہی تو چیز ہے جو ہمیں بہکاتی ہے، وہ شیطان۔ اللہ کتنی دیکھیں اتنی مجھے محبت آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ غلطی تو ہم کرتے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت تسلی دیتے کہ دیکھو یہ تمہارا کام، یہ شیطان نے تم کو بہکا دیا، تم بالکل فکر نہ کرو، بس توبہ کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب تم نے غمگین نہیں ہونا، اب پریشان نہیں ہونا، یہ شیطان کا کام ہے، اس کو میں قیامت کے دن دیکھنا کیسی سزا دوں۔ اور یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان یعیدکم، تمہیں ڈراتا ہے، الفقر، مفلسی سے، وَيَأْمُرُكُمْ، اور وہ حکم دیتا ہے تم کو، بالفحشاء، بے حیائی کا، واللہ، اللہ، یعیدکم، وہ وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفراتن، دیکھیں وہی بات آگئی نا، مغفرت کا، منہ، اپنی طرح سے، وہ فضل، اور اپنے فضل کا، واللہ، اللہ، واسع، بڑی وسعت والا ہے، علیم، اور جاننے والا ہے۔ کہ یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو شیطان تم کو یہ ڈراتا رہے گا کہ تم دیکھو مفلس ہو جو گے، تم کتنا خرچ کرو گے، آخر تم تمہارے اپنی بھی ضرورتیں ہیں، جمع کرو، بینکوں میں پیسے رکھو، زمینیں خرید لو، ایک گھر ہے تو 5 اور گھر بھی لے کے رکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ وہ تمہیں ہمیشہ یہ ڈراتا رہے گا کہ کل کو کوئی غلط چیز ہو جائے گی، کل کو حالات ایسے ہو جائیں گے، لیکن دیکھو یہ بھی سنبھال لو، یہ بھی دے دو، یہ بھی نہ دے دو، یہ بھی اپنے پاس سنبھال کے رکھ دو۔ اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، واللہ، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کس کا؟ مغفرت کا، کہ اللہ تو تم سے جو وعدے کرتا ہے تم وہ تو دیکھو کم از کم، اور اللہ تو تمہیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، بینات جو ہے نا آیات، وہ اتنی روشن دلیلوں کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ بچو اس سے۔ یہ چیزیں تمہارے جو اندر تمہارے نفس کا شیطان ہے، جب تم اسے کریکٹ کر لو گے تو تم بڑے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یؤتی الحکمت، یوتی وہ عطا کرتا ہے، وہ نوازتا ہے، الحکمت، حکمت، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ومن یؤتا، اور جسے وہ نواز دے، الحکمت، حکمت، فقط تو یقینا اوتیا، وہ نوازا گیا، خیر کثیرہ، بہت بڑی خیر اس کو مل گئی۔ یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، جب میں نے بھی پہلی دفعہ پڑھی تھی تو میں دعائیں ڈھونڈنا شروع ہو گئی تھی کہ یا اللہ کون سی دعا میں مانگوں
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا کر دے. تو آپ مانگا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہم الہمنی رشدی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے علم کر دے، مجھے عطا کر دے، مجھے وہ فیصلہ کرنے کی، جو بہترین فیصلہ کرنے کا علم عطا کر دے. اور یہ بھی دعا اتنی خوبصورت ہے، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھے قوت فیصلہ عطا کر دے اور مجھے ملا دے نیک لوگوں کے ساتھ. دیکھیے جب نیک لوگ آپ کے دوست ہوتے ہیں نا، تو آپ کبھی بھی، جب بھی آپ کبھی کوئی ایسی راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، دوست آپ کو واپس لے آئیں گے. وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقًا فِي الْآخِرِينَ، اور بنا دے میرے لیے سچی ناموری بعد میں آنے والوں کے لیے. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنتوں کا وارث بنا دے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا جس دن مجھے اٹھائے جائیں گے. ہم لوگ سب اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، مجھے رسوا نہ کرنا. یہ اتنی خوبصورت دعا ہے. آپ کو انشاءاللہ یہ جو ربنا کی دعائیں ہیں نا، جو 40 دعائیں آتی ہیں، اکثر آپ گوگل بھی کرتے ہیں تو آپ کو مل جائیں گی. اس کے اندر ہے کہ ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین. یہ اتنی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ مانگا کرے اللہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے دوست، میرے اراؤنڈ جو لوگ ہیں نا، مجھے صالحین کی دوستی عطا کر دیجئے. کیونکہ جن کے دوست صالح ہو جاتے ہیں نا، ان کی کافی آسانی ہو جاتی ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے صحیح پاتھ پہ چلتے رہیں. کیونکہ ابھی جو ہم نے اگزامپل پڑھی تھی، کیا پڑھا تھا کہ جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر بھی وہ اگر کوئی غلطی کر دیتا ہے، ساری عمر کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تو اچھے دوست آپ کو اس وقت بھی بچا کے رکھ لیں گے انشاءاللہ. اور آپ نے پڑھا تھا نا، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کے دن ہمارے دوست ہماری سفارش کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور اگر ہم ان کو جنت میں نظر نہیں آئیں گے، وہ کہیں گے یا رب العالمین وہ میرا دوست تھا، ہم مل کے اچھے کام کرتے تھے، ہم تو آپ کے راستے میں بھاگنے والے تھے، میرا وہ دوست کہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جنت کے لوگ اتنے پسند ہوں گے، جنتی جو ہوں گے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جنت والے کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے دوست کو وہ جس درجے پہ، فار ایگزامپل وہ اوپر والے درجے میں ہے، ایک دوست بیچارہ تھوڑی نیکیاں تھی، ماری باندھی نیکیاں تھی نیچے درجے میں، وہ دوست کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اوپر والے درجے میں لے جائے گا. اور یہاں تک بھی ہے کہ اگر وہ دوزخ میں ہوگا نا، تو وہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دوست کی خاطر اس کو جنتوں میں لے جائے گا. تو اچھے دوست ڈھونڈا کریں، دعا کیا کریں. یہ دعا ہے، یہ قرآن کی دعا ہے کہ ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، کہ میری اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ملا دے نیک سیرت لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. کیونکہ قیامت کے دن صالحین کہاں پہ ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے نا، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. اور ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمارا دوست اکیلا بیٹھا ہو اور ہمیں یاد نہ کرے. اس لیے ایک دوسرے کو یاد کراتے رہا کیجئے کہ وہاں پہ جا کے مجھے بھولنا نہیں، مجھے اپنے ساتھ ہی لے کے جانا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو حکمت عطا کر دی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. حکمت کیا ہوتی ہے؟ کہ فیصلے، بہترین فیصلے، ٹھیک وقت پہ ٹھیک فیصلہ کر جانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حکمت عطا کر دی انسان کو. فقد اوتیا، پس جس کو وہ عطا کر دی تو بڑی خیر اس نے پالی. وما یذکر، اور نہیں نصیحت قبول کرتے، الا مگر اولی الالباب، مگر جو عقل والے ہیں نا وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے صالحین لوگ ہیں. اور اگلی آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 2 الحمدللہ 270. وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرو، من نفقتن، خرچ میں سے، او نذرتم، یا تم نظر مانو، من نظر، کوئی نظر، فإن اللہ، بے شک اللہ، یعلمہ، تو اللہ اس کو جانتا ہے. دیکھیے پھر بار بار ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وہی صفت بھی لے کے آ رہے ہیں کہ اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ جاننے والا ہے. جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، تم ایک پیسہ بھی اگر تم خرچ کرتے ہو، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ جانے گا نہیں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. وَمَا، اور نہیں، لِلظَّالِمِينَ، ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار نہیں ہے. اگر ظالم کن کو کہا ہے؟ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا. اور کافر کن کو کہا تھا؟ جو من اور اذا. یہ دو چیزیں نا آپ اپنے فریج کے اوپر لگا کے رکھتے ہیں. کیونکہ صدقہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف رمضان کے زمانے میں صدقہ دیا، اب ہم نے پورا سال سو جانا ہوتا ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हमेशा ही सदका दे रहे होते हैं किसी न किसी सूरत में। और अगर हम पैसों के लिए सदका नहीं देते तो हमारी तो पूरी ज़िंदगी में हम सदका देते हैं। हम बच्चों के लिए खाना अगर नीयत से पकाते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें इसका अजर देंगे तो वो भी सदका है। अगर हम मुस्कुरा के बात करते हैं सदका है। अगर हम घर में काम करते हैं सदका, बाहर निकल के काम करते हैं सदका। तो हर चीज़ में देखिए, और अगर अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला तो जानते हैं कि जो तुम काम करते हो, और वही सदकात इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भी ले आएंगे। क्योंकि जिनकी ज़िंदगी में गम है ना, क्योंकि जो प्रोग्राम सुनते हैं, कई दफ़ा मेरी जो लोग मुझे जानते हैं, कई दफ़ा वो कॉल करते हैं, उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े इम्तिहान भी आ जाते हैं। लेकिन अगर वो इस बात पे जम जाएं कि या रब्बुल आलमीन, मैं हर रोज़ तेरी राह में जो मेरे जिस्म का एक एक हिस्से का मैं सदका देती हूँ, और इसको बस तू कबूल कर ले। तो अल्लाह सुब्हान ताला का वादा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है ना कि अपनी मुसीबतों को अपने सदकों से कम करो। और मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि इसकी एग्जांपल, सदके की एग्जांपल बिल्कुल ऐसी ही है। फॉर एग्जांपल, आप अस्सलाम वालेकुम कहते हो तो सदका है ना। तो अगर आप कहते हो तो आप ये देखिए कि जैसे आपके ऊपर कोई मुसीबत आ रही है, आप किसी जगह पे खड़े हैं और आप सामने देख रहे हैं, वो मुसीबत को आप समझे कि कोई दुश्मन है इंसान की शक्ल में, वो भागा आ रहा है आपको मारने के लिए, और आप एक बड़े से किले में, मजबूत किले में जाके छुप जाते हैं और वो दुश्मन उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता, और आप वहाँ पे अमान पा लेते हैं। यही सदका करता है आपके साथ कि जब आप पे मुश्किलें आती हैं, कभी परेशानी आती है, तो सदका उनके आगे दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। तो एवरी डे अपने लिए सदका निकाले, अपने एक एक उज़्व का सदका दिया करें इंशाअल्लाह। व इन तुब्दू, और अगर तुम जाहिर करो अस्सदकात, अपने सदकात को, फनिअम्मा, तो वो अच्छी चीज़ है, हिया वो, व इन तुख्फूहा, और अगर तुम छुपा लो उनको, व तुहा, और तुम दे दो उन्हें, अल फुकरा को, फहुवा, तो वो खैरुन, बेहतर है, लकुम, तुम्हारे लिए। कि देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अब क्या हुआ कि सदका, अब हम इतनी दफ़ा पढ़े हैं कि सदका दो, इस तरह से दो, ऐसा सदका कबूल, ऐसा सदका कबूल नहीं हो रहा। तो फिर हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि पता नहीं अब हमारे सदके कबूल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, अब हम क्या करें। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बता रहे हैं कि अगर तुम किसी को दिखा के, अगर वो एग्जाम्पल मैंने दी थी कि उससे किसी और को मौका मिल जाता है कि वो भी अच्छे काम करे, अगर तुम्हारी नीयत खालिस है उसके लिए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका भी तुम्हें अजर देंगे। और अगर तुम छुपा के देते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है तुम्हारे लिए। व यगफिरु, और वो दूर करेगा, अन्कुम, तुमसे, मिन सय्यातिकुम, तुम्हारे गुनाहों को, वल्लाहु, अल्लाह, बिमा तामलूना खबीर, जो तुम करते हो उसको जानता है। फिर देखिए वही बात आगे कि वह अल्लाह जानता है जो तुम करते हो, और वो ये क्या करेगा, इससे तुम्हारे सदकात से क्या करेगा, तुम्हारे वो छोटे छोटे जो हमने 35 सदकात पढ़े थे, क्या करेगा अल्लाह ताला, वो अन्कुम मिन सय्यातिकुम, और वो तुम्हारे गुनाहों को दूर कर देगा, वह यगफुर, दूर कर देगा, मिटा देगा तुम्हारे गुनाहों को। इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती